لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین، آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں عام مدنی سورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے انہیں مجادلہ یعنی جھگڑنے والی کہا گیا، اور سورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ زمانے جاہلیت میں زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مجادلہ کے دوسرے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی، وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیکم یا ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیات میں ان قبیح حرکات پر ان کی مذمت کی گئی ہے، البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشورے کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ نمبر 2، اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کر دے۔ نمبر 3، یہ سورت ان منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالی نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا ہے، جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ ناظرین کرام، سورہ مجادلہ مکمل ہوئی۔ یہاں سے اگلی سورت سورۃ الحشر کا ذکر ہوگا۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2، پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے
انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع اور اخراج کے معنی میں ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، اور حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود کا تو کیا، خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں بسط ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے، اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ نمبر 3، جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح میں مال فے کہتے ہیں۔ اس مال فے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فے کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، جیسا کہ آج آپ ہندوستان کے اندر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اسلام اس کا ایک طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی بھی فرد اور کوئی بھی طبقہ محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفہ کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہ جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان کی اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں۔ نمبر 4، سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقوں کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں یعنی یہود اور منافقوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی میں لگے رہے۔ علاوہ ازیں اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی یہ کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ حشر مکمل ہوئی۔ یہاں سے اگلی سورت سورۃ الممتحنہ کا ذکر ہوگا۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔
اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی جن میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا۔ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا افشا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی۔ باپ نے بیٹے سے اور بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا۔ یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت تو یہ سنائی گئی کہ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والا ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی جائے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا تو تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ وہ محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس سورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئیں اور ان کا باپ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ اس سورت کی آخری آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی ہے، اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ ممتحنہ مکمل ہوئی، اب سورۃ الصف کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔
پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی تھی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ یہ سورت یہ بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اسے اول روز ہی سے غلبہ حاصل ہے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب ضرور آئے گا۔ اگلی آیات میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارہ کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں اور مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں اس کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ صف مکمل ہوئی، اب اگلی سورت سورۃ الجمعہ کا ذکر ہوگا۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بارے امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو اور نہ ہی ان سے اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کے بیان سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس میں وحی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، اور انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے یہ جہاں تو قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرحت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے، چنانچہ قرآن کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو کر رہی۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، البتہ فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے، اس لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی 28ویں پارے کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔